ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سر شکر اللہ رب العالمین کا جس نے رمضان جیسے بابرکت مہینے سے نوازا۔ ناظرین کرام، پروگرام امان رمضان میں میزبان احسن لاکھانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام جو ہم تک پہنچا وہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، اس میں ایک طویل جد و جہد ہے، ایک اسٹرگل ہے، قربانیاں ہیں۔ آج جو ہمیں اسلام ملا ہے اس کی قدر کرنا لازم ہے ہم پر۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت کا حصول آسان ہے یا مشکل۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ غلام مرتضی مصطفیٰ صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت، ہمارا آج کا موضوع جنت کا حصول ہے۔ اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں کہ جنت ہے کیا اور جہنم ہے کیا تو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے ایک انعام کی جگہ مقرر فرمائی ہے جسے ہم جنت کہتے ہیں، اور جو عذاب کی جگہ ہے اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جنت کے بارے میں متعدد احادیث بھی آئی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار جنت کی طرف دوڑنے کے حوالے سے، جنت کو حاصل کرنے کے حوالے سے متعدد مقامات پر آیات بینات بھی آئی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، وہ جنت کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، جس کا عرض زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی جنت کی طرف دوڑو، اور یہ جنت مومنین کے لیے ایک تحفہ ہوگا، اور یہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے انعام کے طور پر بنائی ہے۔ جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر انسان جنت کو حاصل کرنے کے حوالے سے کوشش کرتا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا جو معاملہ ہے، جس طرح ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت بڑی آسان ہے، جنت احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو آسان نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے تو ایسے پہاڑ کے اوپر بنایا ہے۔ یہ آپ نے مثال دی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسے پہاڑ کے اوپر ہے کہ سنگلاخ پہاڑ ہے، اس کے اوپر کانٹے بھی ہیں، اس کے اوپر کھرکھرا پن بھی ہے، انسان اس کے اوپر چڑھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر چڑھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر چڑھتا ہے پھر گرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جنت کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگلاخ پہاڑ کی مثال کی طرح دی۔ اسی طرح جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جہنم تو بڑی آسان ہے۔ فرمایا کہ حضور کیسے؟ فرمایا کہ جس طرح گھر کا صحن ہوتا ہے اس طرح جہنم ہے۔ اللہ، تو جہنم کا حصول آسان، جنت کا حصول مشکل ہے۔ جس طرح آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت بڑی آسان ہے اور ہم نے عملی زندگی چھوڑ دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جنت آسان نہیں ہے۔ جنت کو پانا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کریں گے تو یہ جنت ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے نکموں کے لیے نہیں رکھی، جو آج کل یہ جو نکمے ہم بنے ہوئے نا کہ عملی زندگی ہم نے چھوڑ دی ہے، فرائض کا پوچھیں تو فرائض کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں جنت کی طرف شارٹ کٹ چاہیے، کوئی بابا ہمیں شارٹ کٹ بتا دے، ہمیں بس یہ چاہیے کہ شارٹ کٹ کوئی ایسی 4 رکعتیں مل جائیں، ہم پڑھیں اور جنت کے اندر چلے جائیں، یا پھر کوئی ایسا میسج آ جائے کہ جو ہم فارورڈ کریں اور فارورڈ کرتے ہی ہمیں رپلائی آ جائے کہ تمہیں جنت کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے، یہ تمہارا ٹکٹ 11 لوگوں کو فارورڈ کر دیں، یہ 11 لوگوں کو کیجئے، 20 لوگوں کو کیجئے، تو اس طرح کے میسیجز۔ تو یہ جنت جو جس طرح ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ آسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ احادیث کی روشنی میں آسان نہیں ہے، جنت کا حصول بڑا مشکل ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ حدیثوں میں کہ یہ انعام ہے مومن کے لیے، تو انعام جو ہے وہ ویسے تو نہیں مل جاتا، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اس کو جیتنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جتنا بڑا انعام اتنی بڑی اسٹرگل۔ تو ہم جب اپنی عملی زندگی دیکھتے ہیں اور اصحاب کرام کی عملی زندگی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو انہوں نے تو بڑی اسٹرگل کی حضرت جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ ان میں سے بہت سارے جو اصحاب کرام تھے ان کو جنت کی باقاعدہ سے بشارت بھی مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ اسٹرگل کی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنت کے حوالے سے صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام کا ایک ٹارگٹ بن گیا
انہوں نے کہا کہ جنت ہم نے حاصل کرنی ہی کرنی ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے انعام ہے, ہم نے اسے لینا ہی لینا ہے. تو جس طرح انہوں نے لینے کی کوشش کی ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کس طرح عملی زندگی کے اندر قدم رکھا. 10 صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ کے نام سے حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کان فی الجنہ, عمر کان فی الجنہ, عثمان کان فی الجنہ, علی کان فی الجنہ. اسی طرح دیگر صحابہ کے کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں جنت کی ٹکٹ مل گئی تھی, وہ آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے, اب ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب انہیں جنت کی خوشخبری ملی تو انہوں نے محنت اور بڑھا دی اس لیے کہ ہمیں وہاں پر جنت کے اندر مقام بھی اونچا ملے. تو یہ مقامات حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کی انہوں نے صحابہ اکرام نے. تو آج ہمیں بھی ویسی ہی عملی زندگی اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہم نے عملی زندگی چھوڑ دی ہے, نوافل کے اندر تو ہم آگے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں کچھ دنوں پہلے شب برات گزری تو میرے پاس ایک میسج آیا نوجوان کا, تو وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے یہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں شعبان کے, یہ 6 نوافل, اس کی جماعت ہوگی نہیں ہوگی؟ صلاۃ التسبیح کی رات میں جماعت ہوگی نہیں ہوگی؟ تو میں نے اس سے رپلائی کیا, میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ 6 نوافل پڑھنے کے لیے تو تیار ہو گئے, یہ بتائیے کہ آج فرض نماز بھی پڑھی تھی, فجر کی, ظہر کی پڑھی تھی, عصر کی پڑھی تھی, مغرب کی پڑھی تھی, عشاء کی پڑھی تھی؟ تو نہیں, کوئی جواب نہیں آیا. تو آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نوافل کے اوپر تو زندگی ہم نے گزارنی ہے, نوافل جو آ جائیں, یہ شارٹ کٹ کا راستہ مل جائے, صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اور یہ ہو جائے, ویسے نہیں. عملی زندگی نہیں اپنانی. نوافل کے اندر تو پڑھنا ہم نے, لیکن جب فرائض کی باری آتی ہے, فرائض چھوڑ کر ہم کہیں کہ ہمیں جو ہے جنت مل جائے, جنت نہیں ملے گی. یاد رکھیے گا, نوافل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا, بتاؤ فرض پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے. تو فرائض کی زندگی سے ہم دور ہیں, عملی زندگی سے ہم دور ہیں, اور ہم کہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی. اللہ نے یہ نکموں کے لیے تو نہیں بنائی نا جنت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے جو محنت کریں گے. اور صحابہ اکرام کی محنت سامنے, یہاں تک کہ آل نبی کے گھرانے کی محنت ہمارے سامنے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت آپ دیکھیے کس طرح انہوں نے محنت کی. اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر, جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے کہ سب سے امیر تھے, اربوں خربوں پتی کے مالک تھے آج کے دور میں اگر ہم سمجھنا چاہیں. لیکن جب اسلام قبول کیا, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, تو والدہ کی طرف گئے, والدہ سے کہا کہ امی جان میں نے اسلام قبول کیا. تو والدہ نے ناراضگی کا اظہار کیا, والدہ نے کہا کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ, اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف. وہ نہ لوٹے. تو پھر جب نہ لوٹے تو وہ جانے لگے, تو والدہ نے کہا بیٹا جس پراپرٹی کے اوپر اربوں خربوں کی پتی کے مالک ہو تم, یہ ہماری ہے, یہ ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ تم ہمیں دے کر جاؤ. تو وہ مصعب بن عمیر کہنے لگے کہ اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ اب مجھے کیا کرنا ہے, یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے, جس نے دنیا بنائی ہے اسی نے کہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دنیا ایک کھلونا ہے, تو یہ میں کیا کروں گا, میں تو اس کے اوپر تھوکتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے یہ. تو جب وہ جانے لگے تو والدہ کہنے لگی بیٹا ابھی صبر کیجئے, رکیے, یہ جو آپ کے جسم کے اوپر کپڑا ہے یہ کپڑا بھی ہمارا ہے. چنانچہ مصعب بن عمیر وہ کپڑے اتار کر آئے اور ایک چادر میں آئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جن کے جوڑے یمن سے سل کے آتے تھے. یہ وہ خوشبو لگاتے تھے کہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو پوری گلیاں مہک جاتی تھیں. لیکن جب پتہ چلا کہ اصل کامیابی ہماری یہاں ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد جنت حاصل کرنے کے حوالے سے اصل کامیابی یہاں ہے, تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں ایک چادر کے ساتھ آئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر کو گلے لگائے. اب یہ دیکھیں قربانی کس لیے تھی, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور جنت حاصل کرنے کے حوالے سے. اور جب مصعب بن عمیر کا انتقال ہوتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے یمنی جوڑے چھوڑے, جنہوں نے اربوں خربوں کی پراپرٹی چھوڑی, جب کفن دینے کی باری آئی تو کفن بھی ان کو پورا میسر نہ ہوا. سر سے کفن ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, اسی طرح اگر پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر ننگا ہو جاتا. یہ قربانی کس کے لیے تھی, جنت حاصل کرنے کے حوالے سے. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے, وہ تھوڑے سے لنگڑا کر چلتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مجھے بھی اجازت دیجیے. تو حضور فرمانے لگے کہ تم جنگ کے اندر نہ جاؤ, تمہاری ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تم خود ابھی صحیح نہیں ہو, سیٹل نہیں ہو.
تو وہ صحابی رونے لگے, کہنے لگے حضور پچھلی جنگ کے اندر بھی اجازت نہیں ملی تھی, اس جنگ میں بھی مجھے اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا کہ کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کے اندر شامل ہوں گا, اور شامل ہونے کے بعد اپنے حلق کے اوپر تیر کھاؤں گا, اور تیر کھانے کے بعد شہید ہوں گا, اور شہید ہونے کے بعد میں جنت کے اندر جاؤں گا. تو وہ کہنے لگے حضور کی بارگاہ میں, اچھا حضور مجھے یہ بتائیے, چلتا لنگڑا ہوں, یہ بتائیے کہ لنگڑے پن کی حالت میں ایسے چلتے چلتے جنت میں پہنچ جاؤں گا. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم لنگڑے پن کی بات کرتے ہو, جو صحیح چلنے والے ہوں گے تم ان سے بھی پہلے پہنچو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ صحابہ اکرام کی دیکھیں زندگیاں, صحابہ اکرام نے عملی زندگی اپنا کر بتایا, اور جنت حاصل کرنے کے حوالے سے انہوں نے محنت کی. 10 صحابہ اکرام ان کو دیکھ لیجئے, انہوں نے اس طرح کی بے عملی زندگی نہیں گزاری. آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ بے عملی زندگی, ہماری مساجد ویران, ہم نمازوں کے حوالے سے بالکل پیچھے, اور جو غیر شرعی کام میں غیر ہیں وہ کام ان کے اندر آگے آگے ہوتے ہیں. جس طرح میسج کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ میسج بھیج دیں اور اس کے بعد اللہ خیر صلاح. تو جنت میرے خیال میں یہ آسان نہیں ہے, جنت بڑی مشکل ہے. حضرت اصحاب کرام کی جو قربانیاں ہیں, ان کی جو اسٹرگل ہے, آپ کو نہیں لگتا ہم اس پہ پانی پھیر رہے ہیں؟ کہ اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے حضرت کہ ایسا کیوں ہو گیا, ہم اس طرح زوال کا شکار کیوں ہو گئے؟ امت جو عروج پہ تھی وہ کس طرح زوال پہ ہوئی, اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں آپ کے نزدیک؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری یہ سب سے بڑا سبب ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, ان کو والدین لوریاں سناتے تھے صحابہ اکرام کی. تو صحابہ اکرام کے واقعات سنائے جاتے تھے, صحابہ اکرام کی زندگیاں بتائی جاتی تھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتائی جاتی تھی. آج صحابہ کی زندگی تو دور, آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی ہم نہیں پڑھ سکتے, سیرت نہیں پڑھ سکتے. قرآن سے دوری, سیرت سے دوری, صحابہ اکرام کی زندگی سے آٹومیٹک دور ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہلے ہماری مائیں صحابہ اکرام کی لوریاں سناتی تھیں, آج وہ ختم ہو گئی ہیں. صحابہ اکرام کے واقعات سناتی تھی, وہ واقعات ختم ہو گئے. کیونکہ جب واقعات بچوں کو سنائے جاتے ہیں, جب لوریاں سنائی جاتی ہیں, ایک جذبہ بڑھتا ہے. مجھے ضمن ایک واقعہ یاد آ گیا. اسکول کے اندر ایک ٹیچر کہتا ہے بچے سے کہ بیٹا تم کیا بنو گے, تم کیا بنو گے, تم کیا بنو گے. تو ایک بچہ کہتا ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا, ایک بچہ کہتا ہے کہ میں فلاں بنوں گا, ایک بچہ آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں صحابی بنوں گا. تو وہ ٹیچر سکتے میں آ گیا. اس نے کہا کہ اب دیکھیں یہ صحابی تو بن نہیں سکتے, اس لیے کہ صحابی کی شرط ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دور مبارک پایا ہو, اور ایمان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہو, اور پھر ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے گئے ہوں, تو وہ صحابی کہلاتے ہیں. تو وہ ٹیچر کہنے لگا کہ بیٹا یہ صحابی تم نے کہاں سے سنا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میری والدہ مجھے روز صحابی کے بارے میں واقعہ سناتی ہیں, ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے, تو میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں صحابی بنوں. سبحان اللہ. تو یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ والدین نے بیدار کیا. یہ تربیت اب نہیں رہی. اگر یہ تربیت آ جائے تو انشاءاللہ صحابہ اکرام کی زندگیوں پر بھی عمل ہوگا. اور جو آپ نے کہا کہ ہم پانی پھیر رہے ہیں, واقعی ہم پانی پھیر رہے ہیں, تو یہ پانی پھیرنا بھی نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت ہونی چاہیے. جب ماؤں کی آپ بات کی, ہماری مائیں ہوتی تھی, صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ, واقعات سناتی تھی, قرآن پڑھ کے سناتی تھی, ڈنڈا لے کے بیٹھتی تھی, دعائیں یاد کراتی تھی. آپ کے ساتھ بھی ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوگا. آج کل کی مائیں جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ آ گئی ہیں, وہ خود بھی ڈانس کرتی ہے اور بچوں کو بھی ڈانس کروا رہی ہے. یہ جو معاشرہ ہمارا جس طرف چلا گیا ہے, اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اصحاب کی زندگی کو پڑھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے, پھر اس پہ عمل بھی کریں گے, اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم بھی کمزور ہیں, ظاہر سی بات ہے, میں بھی کمزور ہوں, تو جب ہم بات کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے وہ تو عظیم لوگ تھے, ہم تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ کیوں بنایا گیا جب ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے؟ مطلب ان تک نہیں پہنچنے سے مراد ظاہر سی بات ہے مرتبے اور درجے میں تو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن عمل تو کر سکتے نا. ان کا والا عمل وہ عملی نمونہ ہے, اسی لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اصحاب کی ذات, اہل بیت کی ذات. تو جواب ملتا ہے کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں, اپنی نفسیات کو جو ہے وہ تابع کر رہے ہیں اس کے کہ ہم کمزور لوگ ہیں. بھائی آپ سیدھا سیدھا بولیں نا, اگر آپ کو بڑا دل کر رہا ہے کہ یار ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ وہ مشکل کام ہے, نہ نہیں بول سکتے, کرنا انہوں نے نہ ہی ہے لیکن بول نہیں سکتے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت مسئلہ یہ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی جو زندگی ہے صحابہ اکرام کی, ہم یہ جان چھڑا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میرا سوال یہ ہے, جو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کب کہا گیا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچیں؟ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھو,
ان کی زندگیوں کے اوپر عمل کرو. ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان کی برابری کرو، برابری کرنے کا نہیں کہا گیا. ہاں عملی زندگی اپنا لیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو یہ اگر اپنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ گلا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو عملی زندگی اپنانا نہیں چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کا جواب دے کے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عملی زندگی اپنائیں، اس لیے کہ عملی زندگی کے اندر بھی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر یہ کہا جائے کہ سارے جنت کے اندر چلے جائیں اور ایک شخص دوزخ کے اندر جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنم کے اندر جانے والا شخص میں ہوں گا. اللہ. اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ سارے لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں اور ایک شخص جنت کے اندر چلا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رب کا فضل ہوگا مجھ پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر جانے والا شخص بھی میں ہوں گا. تو یہ آج اس طرح کا ہمارے یہاں رویہ نہیں پایا جاتا، اس طرح کی سوچ نہیں پائی جاتی اپنے رب کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی جنت کے اندر چلے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. جنت کو پانے کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی ہے. ہاں کوشش کریں، کوشش کرنے کے بعد آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کہیں اللہ پاک یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی تھی، یہ ویسی کوشش نہیں ہے، اب اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے. سجدے کیے تو اللہ پاک یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے جس طرح کرنے تھے ویسے نہیں کر سکا، اب قبول فرما لے، پھر انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر ایگزام دینے جاتے ہیں تو دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، جا کے کاپی کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ کے آتے ہیں. کچھ نہ کچھ لکھیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں لکھیں گے تو فیل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھیں جیسے یہ شعبان کی رات گزری ہے، ہمارے یہاں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ آپ 14 شعبان کا روزہ رکھیے، 15 کا روزہ رکھیے. کیوں؟ کہ آپ کا سالانہ نامہ اعمال بند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب نامہ اعمال جب بند ہو رہا ہے تو آپ کا پہلا دن روزے کے اندر ہو، پہلا دن آپ کا نمازوں کے اندر ہو، اور پھر جب اگلا سال آئے تو اگلے سال پھر دوبارہ آپ نے شعبان کا روزہ رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے بھائی؟ تاکہ آخری صفحہ بھی وہ بھی روزے کے اندر ہو اور نماز کے اندر ہو. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس طرح کا معاملہ کرتے کریں، اس طرح معاملہ کریں، منع نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن آپ یہ دھوکہ کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی پہلا جو صفحہ ہے کتاب کا وہ تو پر ہے، بیچ کے سارے صفحے آپ نے خالی رکھے ہوئے ہیں، اینڈ کے صفحے کے اندر آپ نے روزہ بھی پر کر دیا، نمازیں بھی پر کر دی. اس کا مطلب یہ کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر تو یہ دھوکے چل جائیں گے لیکن رب کی بارگاہ میں دھوکے نہیں چلیں گے. کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے، رب ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے، رب کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نے یہ کوشش کی کہ رب کو دھوکہ دیں گے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ فرمائی ہے. قرآن مجید کے اندر متعدد ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، فرعون کی، قارون کی، شداد کی، کتنی مثالیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر ایسا پکڑتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے. اچھا حضرت، پکڑ سے ایک بات یاد آئی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی تو جو ہے نا ایسے ڈراتے. یہ کیا ہے یار؟ جب دیکھو ڈراتے رہتے ہیں، جہنم، عذاب، یہ سزا. اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے، اس کی جو ہے نا یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ان کو کیا جواب دیا جائے؟ اصل میں یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں صرف غفور الرحیم کی صفت یاد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بے شک میرا رب بخشے گا، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کہا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کہا ہے کہ آپ قہار کی صفت کو بھلائے رکھیں؟ قہار کی صفت تو ہم نے بھلا دی ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. یہ صفت یاد رکھیں. یہ صفت یاد رکھنے کے بعد پھر کہیں کہ ہاں اللہ پاک غفور الرحیم ہے، پھر آپ کی کامیابی ہے. لیکن اگر آپ قہار کی صفت بھلائے رکھیں، جبار کی صفت بھی بھلائے رکھیں اور کہیں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھے گا بتاؤ یہ صفت تو یاد تھی، یہ والی صفت کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے نا تو پھر ایک چھوٹا سا بھی گناہ ہوتا ہے اس سے بھی پکڑ لیتا ہے، اور بخشنے پر آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے برابر گناہ ہو تو وہ بھی بخش دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کامل مومن مسلمان اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفور الرحیم کی صفت بھی یاد رکھے، قہار کی صفت بھی یاد رکھے، جس طرح صحابہ اکرام نے یاد رکھی. جس طرح صحابہ اکرام، جس طرح میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ غفور الرحیم کی صفت بھی یاد تھی، قہار کی صفت بھی یاد تھی. کہ جب کہا گیا کہ سارے جنت کے اندر جائیں گے، ایک جہنم کے اندر جائے گا، تو انہوں نے قہار کی صفت یاد رکھی. اور اسی طرح جب جنت کی باری آئی
اور ایک شخص کے جہنم کے اندر جانے کی قہار کی صفت، اسی طرح جب جہنم کے اندر جانے کی باری آئی، جنت کے اندر جانے کی باری آئی تو انہوں نے غفور الرحیم کی صفت یاد رکھی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صفتیں یاد رکھی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم. اچھا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ کہ اس میں ہمارا اپنا مطلب ہے. ہمیں یہاں پر کیا ہے؟ ریلیکسیشن چاہیے، اور ہم ہیں ہی نکمی قوم، ہمیں تو چاہیے کسی نہ کسی طریقے کہیں نہ کہیں سے مل جائے ریلیکسیشن. تو یہ معاملات ہیں. نوجوان نسل آج کل شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہے اور ریلیکسیشن چاہ رہی ہے، اس وجہ سے انہیں یہ صفت یاد ہے، قہار کی صفت یاد نہیں ہے. اگر آپ نے جو ہے وہ نوافل کی بات کی، شعبان کی، اور 2 سے 3 بار بات کی، تو مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، نہ سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تو ہم جو عبادت کے لیے جاتے ہیں، نوافل کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے اس میں، کیونکہ آپ کی رزق بڑھے گا، آپ کی عمر بڑھے گی. اس میں آپ جو ہے وہ عبادت کے لیے نہیں جا رہے ہوتے کہ ہمیں جو ہے نا رزق بھی مل جائے گا، ہماری عمر بھی بڑھ جائے گی. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو، نقطہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فرائض کی طرف جانا چاہیے اس کی جگہ کے نوافل کی طرف. نوافل بھی اچھی بات ہے، فرائض کی طرف زیادہ جانا چاہیے. اب اس کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے لوگوں کو کہ فرائض کی طرف کیسے آئیں؟ دیکھیں، ہر کام کرنے سے پہلے اس کا جو امپورٹنٹ مقصد ہے وہ یاد ہونا چاہیے. جب مقصد فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ معاملہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ فرائض کے معاملے میں یہ یاد رکھا جائے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرائض کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے حوالے سے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا پہلا سوال اچھا اس کے آگے بھی سوالات اچھے ہیں. اگر پہلے سوال میں پھنس گئے تو پھر پھنس گئے. تو لہذا اگر چاہتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کریں تو فرائض کی جو امپورٹنس ہے اسے آپ یاد رکھیں کہ فرائض کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور اسی سے ہی ہماری کامیابی ہے. اور دیکھیں، آپ اپنے آپ کو اگر عاشق رسول کہتے ہیں اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ عملی زندگی کے اندر آئیں. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کے اندر ٹھنڈک ہے نماز. تو آپ اس نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ پابندی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے اوپر بھی پابندی فرما دے گا. اور نوافل کی جو زندگی ہے وہ بھی کریں، اس کا انکار نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نوافل چھوڑ دیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوافل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج نوافل تو آپ ادا کر رہے ہیں، فرائض نہیں ادا کر رہے، تو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وجہ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. شارٹ کٹ ایک ہی بات کہوں گا کہ شارٹ کٹ چاہیے ہمیں. اور اسی طرح اخلاص ہونا چاہیے ہر کام کے اندر. جس طرح آپ نے خود کہا کہ نوافل کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمارا اپنا مطلب ہوتا ہے، تو اس میں مطلب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے، کوانٹٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ چیزیں نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک سبحان اللہ ہو اور اخلاص ہو، اور اسی اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو وہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ مغفرت کا ذریعہ بن جائے. لیکن ہمارے یہاں اخلاص نہیں، اخلاص کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے، اخلاص سے تو ہم دور ہی ہو چکے ہیں. تو لہذا اخلاص کی سب سے بڑی اہمیت ہے. اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہماری نوافل، ہمارے عبادات، ہمارے فرائض یہ قابل قبول ہوں گے. اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری عبادتیں منہ پہ مار دے گا. وہ فرمائے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اخلاص کا ہونا ضروری ہے. تو آج اخلاص نہیں ہے، جس کی وجہ سے پہلے ہم اپنا مطلب رکھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مطلبی ہیں. عبادت جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ ہم مطلبی ہیں، ہمیں اپنا کام پڑتا ہے تو پھر ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنا کام پڑتا ہے تو پھر ہم جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نوافل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، تو دعا کے اندر ہم جو کام کر چکے ہیں اس کی قبولیت کی دعا نہیں کرتے کہ اللہ پاک ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے ہیں، اسے قبول فرما. نہیں، بلکہ ہم پہلے اپنے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اللہ پاک میرا رزق بڑھا دے، اللہ پاک میرا یہ کام کر دے. اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو رزق دے ہی رہا ہے نا. میری اس ٹائم کتنی عمر ہو چکی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی ایسی رات گزاری ہو کہ بھوکا سویا ہوں، جب صبح اٹھا ہوں تو مجھے کچھ نہ ملا ہو. میرا رب کھلا پلا رہا ہے. یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا ہے. تو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے کہ اللہ پاک
یہ توفیق تو نے دی تھی سجدوں کی، یہ توفیق تو نے دی تھی مسجد میں آنے کی، میں مسجد میں آیا، میں نے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے کیے، یہ ذکر و اذکار کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب انسان یہ کہتا نا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پاک یہ تیرے خاص فضل و کرم سے تیری توفیق سے ہوا ہے، تو پھر رب کی رحمت پھر ایسی برستی ہو، کہتا ہے کہ اللہ پاک واہ کیا میرے بندے نے میری عبادت کی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سجدے بھی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کا اخلاص، اس نے کس طرح میری بارگاہ میں کہا ہے، تو لہذا اس کی عبادتوں کو قبول فرما لو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک میری توفیق نہیں تھی، یہ تو نے توفیق دی ہے، یہ تیری توفیق کی وجہ سے ہی میں آیا ہوں، ورنہ ہماری کیا توفیق ہے۔ مجھے ایک ضمن ایک واقعہ یاد آ گیا، دو دوست تھے، ایک نماز کا وقت ہو گیا تو ایک دوست نے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم جاؤ میں پڑھ لوں گا بعد میں، اور میں باہر بیٹھ کر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اسے لیٹ ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، تو وہ جو باہر بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ یار اتنی دیر تم نے نماز کے اندر لگا دی؟ تو اس نے کہا کہ یار ہاں نماز کے اندر دیر لگا دی ہے۔ تو اس نے کہا کون تمہیں اندر سے نہیں آنے دے رہا تھا؟ تو اس شخص نے بڑا زبردست جواب دیا، اس نے کہا کہ وہیں مجھے نہیں آنے دے رہا تھا جس نے تجھے اندر نہیں آنے دیا۔ واہ، حالانکہ آئے ہم دونوں ساتھ تھے، اس نے مجھے تو اندر آنے دیا، تجھے اندر نہیں آنے دیا، وہیں ذات تھی مجھے نہیں آنے دے رہی تھی، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معاملہ ہے، جب اخلاص آ جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات کو بھی قبول فرما لے گا۔ یہیں پہ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اخلاص ہی سب سے بہترین شے ہے۔ آپ اللہ سے دل لگا لیں، اس سے محبت کریں، اس سے دوستی کریں، اپنے مسائل اس کو بتائیں۔ اقبال نے فرمایا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔